سر مجھے ایک بات بتائیں، اب موڈیلٹی از ڈیڈ ان دا ورلڈ، اب تو بات پاور کی ہے اور سیدھی سی بات ہے، جس کی وہ لاٹھی اس کی بھینس والا کام چل رہا ہے ہمارے پاس ایز اے مسلم امہ یا واٹ ایور. اب یہ جو پرپوزل میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آج کی میٹنگ کتنی سگنیفیکنٹ ہے اور کتنی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ بالکل بیان بازی پہ رکی ہوئی اور کچھ نہیں کر سکتی. ریالٹی یہ ہے کہ جی آپ ابراہیم اکارڈز تک نہیں آپ نے چھوڑے جس سے آپ آرام سے ودرا کر سکتے. یو اے نے تو کب کہا تھا جب سائن کیا تھا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف یہ بات بڑھے گی. وہ اب سیکنڈ اسٹیٹ ماننے پہ تیار نہیں ہے. تو اب ہم آئیڈیل ورلڈ میں تو نہیں ہیں. تو کیا یہ جو میٹنگ ہے کین اٹ بی اے سیریس پوائنٹ اگر اسی بیسس پہ کہ بائن ہو کے اگر مسلمانوں کی پیس کیپنگ فورس آ جائے اور ایک کیجولٹی حماس ہوتی ہے، کیا یہ پھر بھی ایک ڈویبل تھنگ نہیں لگتی آپ کو؟ یہ بتائیں مالک، پیس کیپنگ فورس کس چیز کے لیے آتی ہے؟ یہ تو بتائیں نا پہلے کہ اس کا نقشہ کیا ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیس کیپنگ کے لیے آ رہے ہیں. اگر وہ نقشہ ہوتا ہے کہ فلسطینیوں کو ایک کونے میں دھکیل دیا اور پھر ایک فورس بنا دے جو کہ ان دھکیلے ہوئے فلسطینیوں کو وہیں رکھیں، فلسطینی ریاست نہ بنے، اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ بینک کو انیکس کر لے، تو پیس کیپنگ فورس کا کیا ہے؟ اس کی تو کوئی نوعیت ہی نہیں ہے. اگر آئے گی تو پھر تو اینیکس نہیں ہو سکے گا نا، پھر تو وی ڈو موو ٹوورڈز. اس سے پہلے ہوگا نا. بات یہ ہے مالک، وہ تو ابھی انیکس کر رہے ہیں نا. یہ پیس کیپنگ فورس پرسوں تو نہیں آ رہی نا. یعنی کہ آپ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو ریالٹیز آن دا گراؤنڈ اسٹیبلش کر رہا ہے اسرائیل، اس کے بیسس پہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جس کو یہ سولوشن کہتے ہیں امریکہ اور اس کے حامی، بلکہ اس کے تو حامی کوئی نہیں رہے. آپ دیکھ لیں کہ سیکورٹی کاؤنسل میں جو 4 out of 5 permanent members recognize the state of Palestine. یہ حالت ہے آئسولیشن کی، اور باقی بھی جو ممبرز ہیں وہ بھی ریکگنائز کرتے ہیں فلسطینی ریاست کو. تو دیکھیں ریالٹی گراؤنڈ پہ ایک ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ٹینکس جو ہیں they entered گراؤنڈ offensive ہو رہا ہے، غزہ شہر کو وہ لے لیں گے کچھ عرصے میں. لیکن ایک اور ریالٹی بھی تو ہے نا، اور وہ ریالٹی یہ ہے کہ دنیا کی جو گلوبل اوپینین ہے وہ تو نہیں مانتی جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اسرائیل کی طرف. آپ مجھے دیکھیے نا، فار ایگزامپل جو ٹرکی میں امبیسڈر ہیں یو ایس کے اور اسپیشل انوائے ہیں سیریا کے لیے بھی، ٹام بیراک نے اب اسٹیٹمنٹ دی ہے. اس نے کہا کہ جی مڈل ایسٹ پیس از این illusion and describe recognition of Palestinian statehood by some UN Security Council members as unhelpful. When we say peace, it's an illusion. اور there's never been peace، اور اس طرح بھی نہیں ہوگا جس طرح یہ چاہ رہے ہیں. اب اس کو کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اوپینین وائز، امریکہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے. یہ بتائیں، نہیں پہلے یہ بتائیں نا، سارا وقت امریکہ 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 ڈیفائن کرتا ہے سارا کچھ؟ نہیں. اگر امریکہ ڈیفائن کرتا ہوتا تو آج تک کوئی نہ کوئی جنگ تو جیت لیتا. ایک جنگ نہیں جیت پائے یہ لوگ. تو یہ تو سفیر نے تو کہہ دیا، لیکن ریالٹی دوسری بھی تو ہے نا. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ صرف ایک ریالٹی دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں اسی لیے آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. مطلب کہ ایک سفیر جس کا نام بھی نہیں پتا کسی کو، اس نے کچھ کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ اس کے لیے بات نہ ہوئی. ٹریجڈی تو یہ ہے کہ جو مسلم دنیا کی اسٹریٹ کا سینٹیمنٹ اور ہے، ایلیٹ کا سٹانس اور ہے. ایون آج اٹلی میں دیکھیں، آج اٹلی میں اس وقت پورے ہنگامے چل رہے ہیں بیکاز پورٹ کے اوپر انہوں نے انکار کر دیا شپس کو لوڈ کرنے کے لیے، وہ اسلحہ لے کے جا رہی تھی فار اسرائیل. وہاں پہ پورا اس وقت اسٹینڈ آف چل رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ ٹرمپ کو $600 ملین کا جہاز بھی دیتے ہیں، اس سے $400 بلین کی ڈیل، 600 بلین، 250 بلین، 1.2 ٹریلین پہ لے کے جائیں گے. وہاں پہ یہ پریشر نہیں ڈال رہے جہاں میٹر کرتا ہے. نہ یہ قطر نے ڈالا، نہ سعودی عربیہ نے ڈالا، نہ کسی نے بھی ڈالا. گراؤنڈ کے اوپر ملٹری پاور کسی کے پاس نہیں ہے، وہ کر رہے ہیں. میں تو صرف یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، لیکن جیسے آپ نے بات کی، میں نے ریزن تھا اس کو میں نے کوٹ کیا، جیسے آپ نے کہا ان نون ٹام بیراک، ایک ایمبیسڈر اسپیشل انوائے،
اس کی ہیڈ لائنز چل رہی ہیں بیکاز وہ ایک سوچ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار بھاڑ میں جائیں گے 142 ملک جو انہوں نے کہہ دیا ہمارے ایک ووٹ کے بغیر نہیں بن سکتی اسرائیل کی اسٹیٹ. اب واٹ از دا وے فارورڈ؟ دیکھیں وے فارورڈ یہی ہے نا کہ کوئی کنسنسس تو بننا پڑے گا نا. آپ اس طرح سے یونیلیٹرلی امپوز کریں گے تو اس کے بھی تو نتائج ہوں گے نا. بلو بیک تو ہوگا نا, کل نہیں ہوگا تو پرسوں تو ہوگا نا. تو یہ ایک چیز امپوز کرنا جو کہ کام ہی نہیں کرے گی, اٹ ول ناٹ ورک. جس کی بات آپ نے شروع میں بھی کی کہ از اٹ ورکیبل, آف کورس اٹس ناٹ ورکیبل, بیکاز ورکیبل تو وہ ہوگی نا جس میں کہ آپ اگین آپ نے یہ لفظ استعمال کیا جس میں بائن ہو. یہ حکومتیں نہ صرف امریکہ سے ڈرتی ہیں, یہ مسلمان عرب حکومتیں, ناٹ آل بٹ موسٹ آف دیم, نہ صرف امریکہ سے ڈرتی ہیں مگر اپنی عوام سے بھی ڈرتی ہیں. یہ مت بھولیں آپ. اس لیے تو اتنی دھوئیں دھار اسپیچز دیتے ہیں یہ لوگ. کیوں دیتے ہیں آخر؟ اسی لیے دیتے ہیں نا بیکاز ان کو پتہ ہے کہ جو مسلم امہ کا کی جو ویو ہے, امنگیں ہیں, ایسپریشنز ہیں, ڈیزائرز ہیں, ڈیمانڈز ہیں, they also have to accord importance to that. یہ مجھے بتائیں, آپ نے تو امریکہ میں اتنا عرصہ گزارا ہے ایز این ایمبیسڈر, ایز یو این ریپرزینٹیٹیو, تمام جگہوں پہ ہمیشہ سے ایک جوئش لابی کا بڑا پریشر رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹرمپ کے اوپر جوئش لابی بھی ہے, پھر اس کی اپنی بائبل بیلٹ بھی ہے, اس کا بھی رائٹ ونگ سارا وہ بڑا اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے سب کچھ. لیکن کیا اس کو نظر نہیں آ رہا, خاص طور پہ جس طرح ہمارا ایگریمنٹ ہوا سعودی عربیہ سے, جس طرح اور چیزیں ہو رہی ہیں کہ امریکن انفلوئنس اسرائیل کی وجہ سے بہت ڈیمینش ہو سکتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اور ایک نیا پیٹرن گلوبل بن رہا ہے جہاں پہ چائنا, رشیا, یہ سارے اب مڈل ایسٹ میں پہلے نہیں آتا تھا, چائنا کبھی نہیں آتا تھا, لیکن اب وہ بھی انوالو ہو رہا ہے. کیا اتنا کیا پریشر ہے ٹرمپ کے اوپر؟ از اٹ ہز پرسنل فونڈنس؟ جو ایک ہمارا دوست کہتا ہے جی اس کا تو اپنا داماد جو ہے تو اس لیے تم کیوں بحث کرتے ہو. آئی ڈونٹ پٹ دیٹ مچ ویٹیج ان دیٹ. لیکن اتنا ٹرمپ کے اوپر پریشر ہے جوئش لابی کا, بیکاز یہ ڈفرنٹ طریقے سے الیکٹ بھی ہوا ہے, اس کا گورنمنٹ چلانے کا طریقہ بھی ڈفرنٹ ہے, his diplomacy is very personal, it's not an institutional diplomacy also, کہ سب کچھ جانتے ہوئے یہ he's putting all his eggs in the Jewish basket. دیکھیں حقیقت تو یہ ہے نا کہ اس کی پالیسی میں تسلسل ہے, میننگ کہ کب سے امریکہ یہ کر رہا ہے. جوئش لابی کی بات نہیں ہے صرف, یہ امریکہ کا آؤٹ پوسٹ ہے مڈل ایسٹ میں اسرائیل, اور امریکہ اپنے مفاد میں دیکھتا ہے کہ اسرائیل کو وہ کی حمایت کرے. اور ٹرمپ نے اس پالیسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ایکسٹریم فارم میں, ایکسٹریم لیول پہ لے گیا ہے. لیکن کوئی نئی بات, یہ بریکنگ نیوز تو نہیں ہے نا, یہ تو کب سے کر رہے ہیں. میں جب بھی تھی میں یو این میں تو سارا وقت دیکھتی تھی کہ سیکیورٹی کونسل میں امریکہ ایک کے بعد دوسرا کوئی نہ کوئی ریزولوشن کو ویٹو کر رہا ہے جس میں کہ فلسطین کی بات ہو. اٹس ناٹ نیو بیکاز اٹ از ان دی انٹرسٹ آف دی یو ایس, ان کی نظروں میں کہ وہ اسرائیل کو اس طرح سے سپورٹ کرے. آپ کے خیال میں اب پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے,